اساتذہ کرام ہی روڈ پر آ جائیں تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ لالچ بھی ان لوگوں کی مجبوریاں خرید کر لے جاتے کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی کہ پی ٹی آئی نے مجھے چھوڑا اور انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لوگوں کو مجبوراً پکڑ کر لے جایا جاتا ہے. میاں نواز شریف ابھی تذبذب کا شکار ہے. السلام علیکم ناظرین، خلیج ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رائے محمد حمزہ. ناظرین، پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ نئی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے. مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. عام انسان کے لیے جینا محال بن گیا ہے. عام انسان جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پی پی 134 سے آج کے ہمارے مہمان رائے محمد اسلم خان کھرل صاحب کا MP ہے. رائے محمد اسلم خان جو ہیں استحکام پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں MPA کی سیٹ پر اپنا ورک حلقے میں کرتے رہے، لیکن جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو رائے محمد اسلم خان جو ہیں ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. ان کو قائدین کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے ٹکٹ نہ ملا. اس کے بعد جو ہے انہوں نے PTI سے بائیکاٹ کر دیا. PTI سے بائیکاٹ کرنے کی وجہ ٹکٹ نہ ملنا تھی یا کچھ اور، اس پر بھی گفتگو کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کریں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے محمد اسلم خان کھرل صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ٹھیک حمزہ بھائی. ایسا بتائیں کہ 21 اکتوبر کو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ دھوم دھام سے کوشش کر رہی ہے ان کی پارٹی میاں صاحب کے استقبال کے لیے، بلکہ پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے، پارٹی میں جان ڈالنے کے لیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف ابھی تذبذب کا شکار ہیں، چونکہ انہیں اندازہ ہے کہ پاکستان آ کر بھی کس حد تک انہیں رسپانس ملے گا. تو لائیں گے تو وہ ضرور اسے، وہ یہ آخری کوشش کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تاکہ کچھ سانس انہیں مل سکیں کہ شاید نواز شریف کے آنے سے. لیکن نواز شریف نے 3 مرتبہ پرائم منسٹر بن کر اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے، عوام بھی ویسا ہی رسپانس دیں گے. کیا سمجھتے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو طریق ساز جلسہ جو ہے وہ استقبال جو ہے وہ کر پائیں گے، کامیاب ہو پائیں گے؟ آپ ان کی جو یہ جلسے ہو رہے ہیں نا، ان کے استقبال کے سلسلہ میں میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، ان کے پر ذرا غور کریں نا تو ان میں لوگوں کے کس قسم کے جذبات ہیں. بالکل لوگوں کو مجبوراً پکڑ کر لے جایا جاتا ہے، اور 21 کو بھی وہ بندے اکٹھے کر لیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے پورے ملک میں اپنے چھوٹے سے لے کر بڑے عہدیدار تک کوشش کی ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور سرکار کا بھی آشیرواد انہیں حاصل ہے. میں تو یہ برملا کہوں گا. اور یہ بندے پٹواری اور یہ پکڑ دکڑ کر کٹھے کر لیں گے، سر کٹھے کر لیں گے، لیکن ان میں کوئی سوچ، کوئی جذبہ، کوئی جنون والی بات نہیں ہے. ان کے قائدین کی طرف سے کچھ ورکروں کی میٹنگ ہے، اس میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جو بندہ 100 لے کے جائے گا وہاں پہ کارکن 1 to 5 دیا جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے؟ اور سر یہ تو ویڈیو وائرل ہو گئی نا کہ جو بندہ اتنے بندے اکٹھے کر کے لے جائے گا، اسے موٹر سائیکل 1 to 5 موٹر سائیکل دیا جائے گا، اسے 70 موٹر سائیکل دیا جائے گا. تو یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اور 21 کو بندے اکٹھے کرنے کے لیے، ہاں ایک بات میرے ذہن میں ضرور آتی ہے کہ جو ان لوگوں نے IMF سے معاہدہ کے نتیجے میں جو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا ہے عوام پر، جو بے روزگاری ہے، لوگ اپنے بچوں کو کھانا نہیں، 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور بے روزگار لوگ پھر رہے ہیں. ہاں انہیں دیہڑیاں دے کر یہ لے جائیں گے. اور چونکہ انہوں نے جائز طریقوں سے پیسہ اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے کہ پیسہ ہے ان کے پاس، یہ پیسے کی مدد سے سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ بندوں کو دیہڑیاں دے کر بیچارے لوگوں کو، جنہیں روٹی نہیں مل رہی، جنہیں ادویات نہیں مل رہی، جنہیں اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جو بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے، ہاں انہیں یہ کہہ لیں کہ وہ ڈیلی ویجز پر دیہڑیاں دے کر لے جائیں گے. اچھا صاحب، آپ کے دور میں جب آپ لوگ لے کے جاتے تھے،
آپ کی پارٹیاں، آپ کے عہدیداران، آپ کے قائدین بھی لوگوں کو آفریں کرتے تھے کہ آپ کو موٹر سائیکل دیں گے یا یہ دیں گے یا وہ دیں گے، اور اس وجہ سے عوام کا اجتماع ہوتا تھا، زیادہ عوام ہوتی یا کچھ اور وجہ؟ سر ایک عرصہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ جو پیار ہے، ہمارے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو اس بنا پر اور پارٹیوں کے منشور کی بنا پر، پارٹیوں کے ساتھ وابستگی کی بنا پر ضرور ان جلسوں میں اکٹھس میں جاتے تھے، لیکن ان کا ٹرینڈ تو شروع سے ہی یہی رہا ہے نا کہ کبھی بریانی، کبھی دہاڑی اور کبھی موٹر سائیکلز اناؤنس کر دیں، یہ تو مختلف لالچ دے کر، بلکہ میں کہوں گا کہ لالچ بھی لوگوں کی مجبوریاں خرید کر لے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر پاکستان آتے ہیں میاں صاحب تو ان کے اوپر جو کیسز تھے میڈیسن کا بہانہ بنا کے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اب وہ آ کے پہلے اس کا سامنا کریں گے یا الیکشن کمپین شروع کریں گے؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں کیسز کا سامنا کرنا ہوگا اور بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان کا، یہ ٹھیک ہے کہ بہت کچھ ہوا اس ریاست میں اس آئین کے ساتھ، لیکن آئین ہے، قانون ہے، اور وہ ایک سزا یافتہ شخص جب ملک میں آتا ہے تو اسے فیس تو کرنا پڑے گا۔ اساتذہ کرام ہی روڈ پر آ جائیں تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اساتذہ کرام کے احتجاج چل رہے ہیں، ان کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو پکڑا جا رہا ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں اس کی ان گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں تعلیم اور صحت یہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ ریاست کے ذمہ ہونا چاہیے، اس کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ پر ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مطالبہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن والا ایشو اسکولوں کا، کالجز کا، تو غریب کا بچہ کیسے تعلیم حاصل کر سکے گا؟ ایک یہ بنیادی تعلیم ہی رہ گئی ہے۔ آپ پرائیویٹ اداروں کی فیسیں دیکھیں، مڈل کلاس لوگ، ہم جیسے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، اور ایک لوئر مڈل کلاس غریب آدمی، تعلیم پھر رہ جائے گی صرف ایلیٹ کلاسز کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کے لیے سب کچھ ہے ہی مفت۔ اچھا صاحب، اس سے پہلے آپ اس دوسرا پی ٹی آئی میں تھے، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ٹکٹ نہ ملنا یا کوئی اور ذاتی پریشر؟ سچی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مجھے چھوڑا۔ میں نے، آپ لوگ گواہ ہیں کہ کم از کم ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو پی ٹی آئی کو کس حد تک میں نے سپورٹ کیا، پروان چڑھایا، لیکن پھر جب باہر سے آ کر لوگوں نے وہی کہہ لیں کہ پتہ نہیں پیسے کے زور پر، پتہ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے نئے لوگوں کو ٹکٹ اناؤنس کیے، تو ہم لوگ حلقوں والے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے انتخابات میں جانا ہوتا ہے، ہمارے دھڑے ہیں، ہمارے گروپ ہیں، ہماری روٹس ہیں پبلک میں، ہم وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اچھا صاحب، کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو مہنگائی ہے اس کا اصل ذمہ دار پی ٹی آئی ہے یا پی ڈی ایم جماعت؟ سر آپ دیکھیں، یہ پچھلے 16 سالوں میں کتنے پرسنٹ مہنگائی بڑھی ہے، اور یہ سب اب وہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی۔ بھائی آپ نے ریاست نہیں، آپ نے اپنے کیسز سے جانیں چھڑائی ہیں، آپ نے اپنے کیسز نمٹانے کے لیے آپ اقتدار میں آئے تھے، تو زیادہ حصہ اس میں پی ڈی ایم اور بالخصوص پاکستان مسلم نون کے ذمہ آتا ہے، کہ چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی تھی، اور آج جو عوام کا انہوں نے مہنگائی کی وجہ سے حال کر دیا ہے، آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی وجہ سے انہوں نے عوام کا جو برکس نکال دیا ہے، وہ اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا سمجھتے ہیں الیکشن نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ سر الیکشن ہونے چاہیے،
इलेक्शन आना चाहिए। आइन है तो रियासत है, आइन की पासदारी है तो तभी ये ममलकत का निज़ाम चल सकता है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, इलेक्शन के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और रहा हो या फिर सीधा सीधा मार्शल लॉ है। वैसा PP 134 में शहर सैयद वाला का निकासी का जो मसला है वो अरसा दराज से चल रहा है। नए चेहरे आए, नए हुक्मरान आए, लेकिन वो मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। असल वजूहात क्या हैं, क्या समझते हैं, कौन आके उसको हल करे? नए हल्कों के हल्का बंदी के मुताबिक, नई नंबरिंग के मुताबिक PP 135 में आप ज़रा माजी पर नज़र दौड़ाएं। 4-4 दफ़ा लोग जो रहे इक़्तिदार में, उनकी जमातें रही हैं इक़्तिदार में, तो उन्होंने कस्बा सैयद वाला की बात करते हैं तो कस्बा सैयद वाला में उन्होंने क्या दिया? कोई निशानी बता सकते हैं वो? इधर यहाँ कॉलेज हो तो हम लोगों ने दिया, यहाँ हॉस्पिटल हो तो हम लोगों ने दिया, यहाँ पहली दफ़ा PCC शहर की तमाम की हम लोगों ने करवाई, यहाँ रावी का पुल हम लोगों ने दिया, और इसी तरह आप कोई भी स्कूल्स इतनी तादाद में हम लोगों ने बनवाई। उन्होंने क्या किया? और इसी तरह ना सिर्फ सैयद वाला, PP 135 के तमाम इलाकों में अल्लाह के फजल से हमने कोई ना कोई निशानी छोड़ी थी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राय मोहम्मद असलम खान खरल साहब, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान राय मोहम्मद हमज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।